اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 15ویں اور 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع جو ہیں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ اکثر اہل کتاب اپنے آباء و اجداد کی عادات کے مطابق ضابطۂ علیہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہوئے ان کی سچائی پر سوال اٹھاتے ہیں، اور اپنے حسد کی وجہ سے وہ ایمان والوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآنی تعلیمات کے مطابق نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ یہ ایک پرامن معاشرے کی ضمانت ہے۔ تیسری بات، جنت کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اور یوم الآخر پہ ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالح سر انجام دیتا ہے تو پھر وہ خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب کی اکثریت باہمی ضد بازی، رنجش اور گروہ بندی کی وجہ سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور احکامات الہیہ کے نفاذ کو روکنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا کام محض لوگوں تک اللہ کی پیغام کو منوان پہنچا دینا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پیغام حق کو قبول کرنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے گریز کرنے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 15 اور 16 جو کہ آیات 122 سے 141 پہ مشتمل ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے انعام کی تم پہ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں عالمین پہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور محتاط رہو اس روز سے کہ نہیں جزا ہو پاتا کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کی خاطر کسی شے میں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ قبول کیا جاتا ہے اس سے کوئی بدلہ، نہ نفع دیتی ہے اس سے کوئی شفاعت، اور نہ ہوتی ہے ان کی کوئی نصرت۔ عدل ان کا لفظ انڈرلائنڈ ہے، اس کا معنی ہے مکافات۔ جو ایک کوئی نقص پڑ گیا ہے اس نقص کو متوازن کرنا، جو اسے برابر کر دینا، جو دور کرنا، تاکہ وہ پہلے جیسی حالت جو ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے، یا آپ اسے تلافی کا عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کمپنسیشن۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 جو ہیں، آپ اس کی دہرائی یا ریپیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دہرائی کا مقصد بنی اسرائیل کو یاد دلانا ہے کہ جب تک تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا اور اس پہ عمل پیرا رہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا، تو تمہیں زندگی کی بہترین نعمتیں ملیں اور تمہیں اپنے ہم عصروں پہ فضیلت حاصل رہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ حکم الہی پہ عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، محض باتیں بنانے سے یا کسی پارٹیکولر قوم یا قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس قانون کے مطابق عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان
موت کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں ان کے بارے میں محتاط رہے، کیونکہ اسے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اور ایسے وقت میں کوئی رشتہ ناتا، کوئی تعلق کام نہیں آتا، نہ کوئی بدلہ قبول کیا جاتا ہے، نہ کسی کی شفاعت قبول ہوتی ہے، اور نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو جب جانچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں، تو وہ پورا اترے ان میں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں بنا رہا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے ایک امام۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری ذریت سے؟ قال لا ينال عہد الظالمین، فرمایا نہیں حاصل ہوتا میرا عہد ظالمین کو۔ تو پہلا جو لفظ انڈر لائن ہے وہ ہے ابتلا، بلو سے بنا، جانچا، پرکھا، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹڈ یا ایگزامنڈ۔ بنیادی طور پہ بلو سے مراد کسی کی صلاحیتوں کے معیار کو پرکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہمارے سامنے وہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، تمام سے بنا، انہوں نے تمام کیا، آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے پورا جو ہے وہ کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ امتحان میں سرخرو ہوئے، جو ایک ریکوائرڈ سٹینڈرڈ تھا انہوں نے وہ کر کے دکھایا، تو ہی فلفلڈ دیم۔ تیسرا لفظ ہے جائلوں کا، میں آپ کو بناؤں گا یا میں آپ کو بنا رہا ہوں، کوئی بھی میننگ آپ لے سکتے ہیں۔ I am the one to make sure۔ اور آخری جو لفظ انڈر لائن ہے وہ ہے جنالو، نیل سے بنا، نون یہ لام، اس کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو مل جانا، کسی کو پہنچ جانا، تو انگلش آپ کہیں گے ریچز۔ اب حق کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ایک مثال پیش کی گئی ہے، اور عام طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پورے عزم اور استقامت کے ساتھ معاشرے میں موجود تمام مشکلات کے سامنے ڈٹ گئے، اور ان چیلنجوں میں کہانت بھی تھی، بت پرستی بھی تھی، اور خود سری بھی تھی۔ تو جب انہوں نے ان ساری چیزوں کا ایک بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب آیت کے آخری حصے میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ محض کسی نامور شخصیت کی اولاد ہونے سے یا کسی پارٹیکولر قبیلے سے تعلق رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کو مختلف امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کر دیا ہم نے اس گھر کو مثابہ، لوگوں کے لیے اور امان والا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا رکھو تم مقام ابراہیم کو مصلی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، اور ہم نے عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کہ پاک رکھیں میرے اس گھر کو، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ جعلنا، ہم نے کر دیا، ہم نے بنا دیا، وی میڈ، البیت گھر، ہاؤس، مثابتاً ثوب سے بنا، لوٹنے کی جگہ یا جائے ثواب، اور ثوب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا کوئی ریٹرن ملے، پلیس آف ریٹرن۔ اتخذوا، بنا لو، اختیار کر لو، ٹیک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اڈاپٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مصلی، مصلی بیسیکلی میٹنگ پوائنٹ، جہاں کھڑے ہو کے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، کنیکشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت، امن اور سلامتی کا مرکز قرار دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے، یعنی نیک مقاصد کے لیے، جو جدوجہد کرنے والے ہیں اور عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کے باطل سے پاک رکھا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بلند مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا اور انہی کے طرز عمل کی تقلید کرتے ہوئے اپنی ذات کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنانا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب کر دے اس دیس کو امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے اہل کو، یہاں کے رہنے والوں کو، ثمرات سے، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم الآخر پر۔ قالا ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، فرمایا جو کوئی کفر کرے، جو کوئی کافر ہو تو میں اسے بھی دوں گا متاع قلیل، پھر جبراً لے جاؤں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ پہنچنے کی۔ اور رزق وسائل، فأمتعہ، میں اسے متاع دوں گا، میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، میں اسے انجوائے کرنے دوں گا، یا آپ کہہ رہے تھے اسے برتنے دوں گا۔ سو I will let grant him some advantage۔ استرو ضرر، میں اسے بے بس یا آپ کہہ سکتے ہیں مجبور کر دوں گا، I will force him، جب فورسیبلی اسے کہیں لے جانا جو ہے اسے بھی استرو کہتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ اس جگہ کو امن و سلامتی کی جگہ بنا دے اور اہل ایمان کو زندگی کی نعمتیں فراوانی سے عطا فرمائے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 جو ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، جس کا مفہوم ہے، ہمارے رب، میں نے سکونت پذیر کی ہے اپنی کچھ اولاد اس وادی میں جو بغیر کسی زراعت کے ہے، پاس تیرے محترم گھر کے، ہمارے رب، تاکہ یہ قائم رکھے صلاۃ، سو کر دیں اب لوگوں کے دل مشتاق ان کی طرف سے، رزق دیں انہیں ثمرات سے تاکہ وہ شکر گزار رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ان لوگوں کو زندگی کی نعمتیں ملیں گی۔ ایسے کہا نا کہ سارے لوگ جو اللہ پہ ایمان لائیں، جو یوم الآخر پہ ایمان لائیں، ان کو آپ نعمتیں دیں، تو اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے تو ہم زندگی کی نعمتیں دیں گے۔ بہرحال جو لوگ پیغام حق کی نفی کر رہے ہیں انہیں بھی ہمارے قانون کے مطابق متاع حیات ملے گی، لیکن آخرکار بے بسی کی حالت میں وہ مصائب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب غور کریں، اس آیت میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو اس دنیا میں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے جو صرف اس دنیا پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر دونوں اپنی اپنی کوشش کے مطابق پھل پاتے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 18 سے 20 میں اسی بات کی وضاحت موجود ہے۔ ان کا مفہوم ہے، جو کوئی ارادہ کرتا ہے اجلت کا، ہم اسے اجلتاً دے دیتے ہیں، اس میں سے جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر ہم کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، جا پڑتا ہے اس میں مذموم دتکارا ہوا۔ اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا اور صحیح کرتا ہے اس کے لیے جیسی صحیح ہونی چاہیے، اور وہ مومن ہے، تو ایسوں کی صحیح مشکور ہے، ایسوں کی کوشش قبول ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تمہارے رب کی عطا سے، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا رکی ہوئی۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اس گھر کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی تو ہیں سننے والے، علم والے۔ یرفع، رفت دے رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے، ریزنگ، سیٹنگ اپ، القواعد، کا سے بنا، قواعد، بنیادیں، اور یہ پلورل کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے قاعدہ، فاؤنڈیشنز۔ تقبل، قبول فرما لیں، ایکسیپٹ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہماری عاجزانہ کوششوں کو قبول فرما لے، کیونکہ آپ پوری طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم دل سے کہہ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اس مرکز سے وابستہ ہو کر ہم بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کے ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب، بنائے رکھ ہمیں فرما بردار اپنا، اور ہماری ذریت سے ایک امت فرما بردار تیرے، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور دکھا دے مناسک ہمیں اور متوجہ رہیں ہم پہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ امتاً، امم سے بننا، ایک نبی کے پیروکار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہی طرز فکر جو ہے اس کے اوپر جو لوگ قائم ہوں آپ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی انگلش میں اسے کہتے ہیں کمیونٹی۔ آرنا، دکھا دے ہمیں، شواس، مناسکانہ، ہمارے لیے احکامات، ارکان، رسمیں، یا آپ کہہ سکیں عبادت کا طریقہ کار، ویز آف ورشپ۔ تو یہ دعا جاری ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پہ چلا، اور ہمیں وہ راستہ دکھا دے جسے فالو کرتے ہوئے، جس پہ چلتے ہوئے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں، وہ والی منزل جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی، اور یہ صرف آپ کی ہدایت اور آپ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، بعث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، پڑھ سنائے انہیں تیری آیات اور تعلیم کرے انہیں کتاب، حکمت اور تزکیہ کرے ان کا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اباس، باس فرما، مبوس فرما دے، اٹھا کھڑا کر، اپوائنٹ، ریز اپ۔ الحکمہ، حکمت، حکمت ہوتی ہے کون سا کام یا کون سی یا کوئی بات جو ہے کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ انگلش آپ کہتے ہیں وزڈم۔ جو زکیہم، زکو سے بنا، ستھرا کرے، صاف کرے، پیوریفائی دیم، پرچ دیم، ان کے اندر سے جتنی بھی جو چیزیں نقصان دہ سب کو نکالے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان تک تیرا پیغام پہنچائے، انہیں کتاب، حکمت اور تزکیہ نفس کے طریقے بتائے، تاکہ ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ایک بہتر انداز میں ان چیزوں کو استعمال کرے۔ جب ہم اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس رسول کی تعلیم جو ہے وہ کوئی محض زبانی کلامی نہیں ہوگی، بلکہ ضابطہ حیات کے مطابق زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرنے والی ایک عملی تعلیم ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ حصہ اکثر مفسرین جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرار دیتے ہیں جو سرکار کے لیے تھی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 جو ہے اس سے اسی دعا کا جواب کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، وہی جس نے بعث کیا امیوں میں ایک رسول انہی میں سے
جو تلاوت فرماتا ہے ان پہ اس کی نشانیاں، تزکیہ کرتا ہے ان کا، سکھاتا ہے ان الکتاب اور حکمت، جبکہ وہ تھے اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ملت ابراہیم علیہ السلام سے بجز اس کے جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے اسے منتخب کیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ یرغبو ان، یرغبو کے معنی تو رغبت ہوتے ہیں، رغبت سے رجحان کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ ان کا لفظ آ جائے تو اس کے معنی ہو جائیں گے بے رغبتی کے یا ناپسندی کے۔ صافحہ یہ واحد کا صیغہ ہے، بیوقوف ہوا یا نادانی کرے، اور اس کی جمع ہے صفحہ، فول۔ اصطفیناہ، ہم نے چن لیا، وی چوز ہم۔ الصالحین، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود شناسی حاصل کر لی، اپنی ذات کی نشو و نما کو مکمل کر لیا اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا تاکہ اور معاشرے میں ایک حسن توازن پیدا کیا۔ اب اس سے پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو طرز فکر اور عمل ہیں اس کے بارے میں وضاحت پیش کی گئی، جس اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں برگزیدہ بنا دیا، اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی نوع آدم کا ایک پیشوا امام مقرر کر دیا۔ اب ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون نہیں چاہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کر کے انہی جیسی نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ ایسا صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان کی طرز فکر و عمل پر غور نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی ذات کی ترقی کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب فرمایا اسے اس کے رب نے فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں فرما بردار ہوا رب العالمین کا۔ ووصى بها ابراہیم ببنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے یہ دین۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہ آئے تمہیں موت مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اسلم، تسلیم کرو، گردن ڈال دو، مسلم ہو جاؤ، سبمٹ۔ وصا، وصیت کی، تاکید کی۔ بنی ہے، بنی کا لفظ عام طور پہ اپنی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، یا آپ کہتے ہیں جو لوگ سلامتی میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل جو ہے وہ تو یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تسلیم کرو، فوراً بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا کہ میں رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور یہ ہے طریقہ، یہ اصل طریقہ اللہ کی سبمیشن کا، اور یہی طریقہ ہر ایک سے مطلوب ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرز کی جو ہے وصیت جو ہے وہ اپنی اولاد کو کی، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی طرز جو ہے وہ تعلیم کی، اور اپنے بچوں سے کہا کہ یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تم سب کو اس ضابطۂ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم شاہد ہو جب آ پہنچی یعقوب علیہ السلام کے موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بچوں سے کس کی ابدیت کرو گے تم میرے بعد؟
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، وہ بولے ہم عبدیت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی جو الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ حاضر ہو گئے، سامنے آ کھڑی ہوئی، کیم ٹو آبائے کا، آپ کے آبا و اجداد، باپ دادا، چچے، تایا وغیرہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں، یور فور فادرز۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا اس کے بعد کس کی بندگی کریں گے؟ تو سب نے ایک جواب دیا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کریں گے جو اس کائنات کا خالق اور مالک حقیقی ہے، جس طرح ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی تھی۔ تل کا امتن قد خلت، یہ تھی ایک امت جو گزر چکی، لہا ما کا سبت والکم ما کا سبتم، ان کے لیے جو کمایا انہوں نے اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں پوچھ تم سے اس کی جو عمل وہ کرتے رہے۔ وقالوا كونوا هودا اور نصارى تهتدوا، اور یہ کہتے ہیں ہو جو یہود یا نصارہ تو تم ہدایت پالو گے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، کہہ دیں بلکہ ملت ابراہیم حنیف کی اور نہ تھے وہ مشرکین سے۔ خلط خلو، ہو چکی یا ہو گزری، ہیز پاسڈ اوے، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یو ول بی گائیڈڈ۔ حنیفاً، حنیف ہوتا ہے یکسو، ایسا شخص جو سب غیر اللہ کو چھوڑ کے صرف الہ واحد کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ حنیف واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع ہے حنافہ، اور انگلش میں سم ٹائم اس کو ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اپ رائٹ، لیکن بیسیکلی ہے فوکسڈ۔ ہے بنی اسرائیل، تو جن بزرگوں کے تم نام لیوا ہو وہ تو اس طرح کے تھے کہ ان میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہ کے بسر کر رہا تھا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے بزرگوں کی اولاد ہونے کے ناطے انہیں زندگی کی وہ تمام نعمتیں نصیب ہو جائیں گی، غلط فہمی میں ہے۔ جو کچھ ان بزرگوں نے کیا اس کا پھل بھی وہی سمیٹیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تم نے ہی سمیٹنا ہے۔ قانون الہیہ انفرادی ذمہ داری پہ زور دیتا ہے، اس کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں ارشاد ہے، نہیں مکلف فرماتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا۔ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ۔ ان سے کہہ دیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے قانون کے سچے پیروکار تھے، اور انہوں نے ہر طرف سے توجہ ہٹا کے، ہر غیر اللہ سے توجہ ہٹا کے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دیں ہم نے مانا اللہ تعالیٰ کو اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پہ اور ان کے اسباط کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو دیے گئے انبیاء کرام اپنے رب کی طرف سے،
لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، نہیں ہم تفریق کرتے مابین ان کے کسی ایک میں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ الاسبات، سبات سے بنا ان کی اولادیں، یا ایک جو مختلف جو فیملی میں سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخیں، ڈیسیڈنٹس۔ نفرق کو ہم فرق کرتے یا ہم تفریق رکھتے، وی ڈفرینشیٹ، وی میک ڈسٹنکشن۔ ان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اور اس ضابطہ حیات پہ ایمان رکھتے ہیں جو اس رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ ضابطہ بالکل اسی طرح کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء کرام ہوئے تھے ان کو دیا گیا تھا۔ یہ پیغام حق بالکل اسی پیغام کی مانند ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جو حضرت عیسیٰ اور جو دیگر انبیاء کرام جو وہ لے کے آئے تھے۔ یہ تمام انبیاء کرام ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، وہ سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے، اس لیے ہم ان میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 بھی اسی نقطے پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے ایمان رکھتا ہے رسول جو کچھ نازل ہوا اس پہ اس کی رب کی طرف سے، اور مومنین بھی سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، اس کے ملائکہ پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، نہیں کوئی فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے مابین کسی ایک میں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مغفرت تو تیری اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر پہنچنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں اسی کی مثل جیسے تم ایمان رکھتے ہو، اس کا تحقیق ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اگر وہ منہ موڑے تو دراصل وہی ہیں پھوٹ میں پڑے ہوئے، سو کافی ہے تمہیں ان کے مقابل اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگنا اللہ تعالیٰ کا، یا آپ کہیں رنگائی اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون احسن ہے اللہ تعالیٰ کے رنگنے سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبدیت کرتے ہیں۔ تولوا، وہ منہ پھیر لیں، دے ٹرن اوے۔ شقاقن، شقق، پھٹ کر الگ ہو گئے، ڈسینشن، ڈسکارڈ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، ایک لمبا لفظ ہے، فا یکفی کاہم، پس کافی ہے تمہیں ان کے مقابل، سو ول سفائس یو اگینسٹ دیم۔ صبغہ، صبغہ ہوتا ہے کسی رنگ میں رنگے ہونا، یہ صرف رنگ نہیں ہے، رنگ میں رنگے ہونا، آپ کہہ لیں رنگین ہونا، تو انگریزی آپ کہتے ہیں ڈائی۔ تو ڈائی وہ پروسیس ہے جس کا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ عابدون، بندگی کرنے والے، سرونٹس، ورشپر۔ بس اگر اہل کتاب اس طرح سے ایمان لائیں جس طریقے سے حقیقی جو مومنین ہیں وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ روح گردانی کریں اور اس راستے پہ نہ چلیں اور حق سے دشمنی رکھیں، تو پھر تمہیں بھائی اہدائی حق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ سارا نظام اسی اللہ نے وضع کیا ہوا ہے جو سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس سے یہ بہتر معلوم ہے کہ کن حالات میں کیا کرنا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ جو ٹرمنالوجی ہے صبغۃ اللہ، اس پہ کائنڈلی غور کیجیے گا۔ ایک سمپل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ بنیادی طور پہ ہم اپنے سارے رنگ اللہ سے ہی لیتے ہیں۔ رنگ بنیادی طور پہ صفات کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے، یعنی
انہوں نے اپنی ذات میں اللہ کی صفات کو اجاگر کر لیا ہے. تو سب سے بہتر رنگ اللہ کا، سب سے بہتر رنگائی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اللہ کی صفات کو اپنی ذات میں اجاگر کرنا. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیں کیا تم حجت کرتے ہو ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وہی تو ہے رب ہمارا اور رب تمہارا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں. کہ آپ کہہ لیں ہم تو خالصتاً اسی اللہ کے ہیں. مخلصون، مخلص، سنسیئر. تو ان اہل کتاب سے کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، خام خواہ کے بحث مباحثے کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اس کی ربوبیت پوری کائنات کے لیے ہے، کسی خاص قوم، قبیلے یا علاقے تک محدود نہیں ہے. اب اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو بھائی یہ تمہارا مسئلہ ہے. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، نہ کہ تمہارے. اسی طرح جو عمل تم کر رہے ہو اس کے بھی تم خود ہی ذمہ دار ہو، اور ہمارے اعمال کے تم ذمہ دار نہیں ہو. سورہ یونس آیت نمبر 41 میں ذکر ہے، اور اگر وہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دیں میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری ذمہ ہو. جو عمل میں کرتا ہوں، جو عمل تم کر رہے ہو. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط یہود یا نصارہ تھے؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہہ دیں کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو عمل تم کر رہے ہو. عالم، بڑھ کر جاننے والا، مور نالجیبل، بیٹر نوئنگ. کاتما، چھپانا، کنسیلڈ. شہادتاً، شہادت، گواہی، اور اس کی جمع ہے شہادات، ٹیسٹمنی، وٹنس. تو اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو دیگر انبیاء کرام ہیں وہ یہود یا عیسائی تھے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتے ہو؟ جو کچھ اب تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب کا سب وحی الہیہ پہ مبنی ہے. تمام انبیاء کرام ایک ہی بات لے کر آئے تھے، لیکن ان کی حقیقی تعلیمات جو ہیں تم نے انہیں لوگوں سے دور رکھا. اب اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شہادت کو چھپائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شہادت کو چھپاتے ہیں ان پہ لعنت ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 159 میں ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل فرمائے ہم نے دلائل روشن اور ہدایت کو بعد اس کے کہ کھول چکے ہم اس کو لوگوں کے واسطے کتاب میں، یہی ہیں جن پہ لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. تلک امۃ قد خلت، یہ رہی ایک امت جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا
اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھ تم سے اس کی جو عمل وہ کرتے رہے۔ اب اس تمام وضاحت کے باوجود بھی اگر وہ لوگ اب بھی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا یہ صرف اسی کو مانتے ہیں، اب ان کی ہٹ درمی سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ باپ دادے اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور تمہیں اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، فضیلت اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے سے مشروط ہے، اور اس کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب وہ ہر طرح کی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی نوع انسان کے لیے امام مقرر فرما دیا۔ اب کسی عظیم شخصیت کے ساتھ تعلق محض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھنا اور اعمال صالح سر انجام دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو کہ بنی نوع آدم کے لیے ایک مرکز اور ہر ایک کے لیے امن و سلامتی کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مثالی طرز اطاعت کا مظاہرہ کیا اور خلیل اللہ کہلائے، تو بس کون نہیں چاہے گا کہ ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرے۔ کامیابی کا گر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کے ذریعے بھیجے گئے ضابطۂ حیات کی پیروی ہے۔ یہ ضابطہ اسی طرح کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے انبیاء کرام کو دیا گیا۔ ہم سے پہلے گزر جانے والے بزرگان اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے کیے ہوئے کاموں کا جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔